اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 63 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 64 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ وقالت اور قالت کہا کہتے ہیں الیہود یہودی ید اللہ ید ہاتھ اللہ کا مغلولۃ بندھا ہوا ہے، غلت باندھ دیے جائیں، ایدیہم ایدی ہاتھ ہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنوا ان پر لعنت کی گئی، بما بے سے ما جو اس سے جو قالو انہوں نے کہا، بلکہ یدا ہاتھ ہو اس کے ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے اللہ کے ہاتھ، مبسوطتان کشادہ ہیں، ینفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف جیسے یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور ضرور بضرور یزیدن بڑھے گی، کثیرن بہت سے منہم ان میں سے، ما جو انزل نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک من سے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، تو غیانن سرکشی، و کفرن اور کفر، و القینا اور القا ڈال دیا، نہ ہم نے بینہم بین درمیان ہم ان کے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض بیر، الی یوم القیامہ الی تک یوم دن القیامہ قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی بھی اوقدو بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحرب کے لیے، حرب لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، اطفاہا اسے بجھا دیتا ہے اللہ، ویسعون اور یسعون وہ دوڑتے پھرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کرتے ہیں، واللہ اور اللہ لا یحب لا نہیں یحب پسند کرتا، المفسدین فساد کرنے والوں کو۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا اور ان پر لعنت کی گئی جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ کشادہ ہے، ینفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہے، ولیزیدن کثیرا منہ اور ضرور بڑھے گی اس سے بہت سوں کی، اس سے ما انزل جو نازل کیا ہے، لے کا آپ کی طرف یعنی قرآن مجید، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، تو غیانن و کفرن کیا چیز بڑھے گی، ولا یزیدن کیا چیز بڑھے گی بہت زیادہ، کفرن و القینا تو غیانن و کفرن سرکشی اور کفر، و القینا بینہم العداوت والبغضاء اور ہم نے ڈال دیا ان کے اندر دشمنی اور بغض کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارن جب کبھی بھی بھڑکاتے ہیں آگ، للحرب لڑائی کی، اطفاء اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ویسعون فی الارض اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں، فساد کرنے کو، واللہ لا یحب المفسدین اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کی باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ملعون یہودیوں کا ایک خبیث قول بیان فرما رہا ہے اس آیت میں،
کہ یہ اللہ کو بخیل کہتے تھے، یہی لوگ اللہ کو فقیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کے اس ناپاک مقولے سے بہت بلند و بالا ہے، بس اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کا یہ نہیں نہ تھا کہ ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، بلکہ مراد اس سے بخل تھا۔ یعنی یہی محاورہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آیت میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَلْيَقْعُدْ ملوما محصورا، یعنی اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ بھی نہ لے اور نہ حد سے زیادہ پھیلا دے کہ پھر تھکان اور ندامت کے ساتھ بیٹھے رہنا پڑے۔ بس بخل سے اور اسراف سے اللہ نے اس آیت میں روکا ہے۔ بس ملعون یہودیوں کے بھی ہاتھ بندھا ہوا ہونے سے یہی مراد تھی۔ فخاص نامی یہودی نے کہا تھا، اسی ملعون کا وہ دوسرا قول بھی تھا، یہ جو ہے فخاص نامی، یہ فخاص نام یاد رکھیے گا۔ اس بندے نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، جس پر حضرت صدیق اکبر نے اسے پیٹا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ شماس بن قیس نے یہی کہا تھا جس پر یہ آیت اتری ہے، اور ارشاد ہوا کہ بخیل اور کنجوس، ذلیل اور بزدل یہ لوگ خود ہیں۔ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ اگر یہ بادشاہ بن جائیں تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں، بلکہ یہ تو اوروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتے ہیں، یہ ذلیل تر لوگ ہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ سب کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا فضل وسیع ہے، اس کی بخشش عام ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہیں، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے، ساری مخلوق دن رات ہر وقت ہر جگہ اسی کی محتاج ہے۔ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تم نے جو مانگا اللہ نے دیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ اوپر ہے، دن رات کا خرچ اس کے خزانے کو گھٹاتا نہیں، شروع سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا، اس نے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس کا عرش پہلے پانی پر تھا، اسی کے ہاتھ میں فیض ہی فیض ہے، وہی بلند اور پست کرتا ہے، اس کا فرمان ہے کہ لوگوں تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تم دیے جاؤ گے۔ بخاری و مسلم میں بھی ہے یہ حدیث ہے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر اللہ کی نعمتیں تم پر زیادہ ہوں گی اتنا ہی ان شیاطین کا کفر، حسد اور جلاپا بڑھے گا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مومنوں کا ایمان اور ان کی تسلیم و اطاعت بڑھتی ہے، جیسے آیت میں ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمان اس سے اندھے بہرے ہوتے ہیں، یہی ہیں جو دروازے سے پکارے جاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے وہ قرآن اتارا ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس میں سے خود آپس کا بغض و بیر بھی قیامت تک نہیں مٹے گا، ایک دوسرے کا آپس میں ہی خون پینے والے لوگ ہیں، ناممکن ہے کہ حق پر جم جائیں، یہ اپنے ہی دین میں فرقہ فرقہ ہو رہے ہیں، ان کے جھگڑے اور عداوتیں آپس میں جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گی۔ یہ لوگ بسا اوقات لڑائی کا سامان کرتے ہیں، تیرے خلاف چاروں طرف ایک آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھاتے ہیں، ان کا مکر انہی پر لوٹ جاتا ہے۔ یہ مفسد لوگ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، کسی مفسد کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے
ان کی چالوں سے واقفیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا عرفان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا عرفان عطا فرمائے، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔